یا حکمو یا حکمو 80 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، تمام مشکلات دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ مزید یہ کہ اپنی ان مشکلات سے نجات کے لیے آپ ہماری تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، ان مشکلات کی کاٹ کروا لیجئے۔ جو آزمائشیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، کاروباری حوالے سے جو آپ کو پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے، جو مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جن مشکلات کا، ان مشکلات کی کاٹ کروا لیجئے انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے۔ اور مزید آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل مشکلات حل ہوں گی۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، دعا کی برکت سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مشکلات دور ہوتی ہیں، اور پیشگی الحمدللہ عز و جل ہم ایک حفاظتی حصار میں ہم داخل ہو جاتے ہیں۔ تو دعا بھی کرتے رہیں، صدقہ بھی اپنا کوشش کر کے وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں۔ جی ہاں صدقہ یہ پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے۔ زہ نصیب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ کیا ہم مدنی چینل پر مدنی بہاریں نہیں سنتے، دیکھتے نہیں ہم مدنی بہاریں؟ الحمدللہ عز و جل اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں موجود ہیں کہ فلاں کا یہ مسئلہ تھا، وہ پریشانی تھی، یہ مصیبتیں تھیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے ان کی دعائیں قبول ہوئیں، کہ پریشانیاں دور ہوئیں، ان کی مصیبتیں دور ہوئیں۔ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے نا کہ مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اور مسافر بھی ہو، اگر کوئی ایسا ہو کہ راہ خدا کا مسافر ہو، علم دین کا مسافر ہو، تو اسے تو مزید بدرجہ اولا، بدرجہ اتم اسے برکتیں حاصل ہوں، بدرجہ اولا اس کے دعائیں قبول ہوں۔ تو نعیم بھائی آپ بھی نیت فرما لیں، تو سفر کر کے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، اور دنیا میں بھی برکتیں حاصل ہوں گی، آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر اپنے بچھونے پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں۔ یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی 20 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی سوجا بخیر و عافیت واپس گھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کی کاٹ بھی کروا لیجئے، تعویذات بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے ساقی ولی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بہت زیادہ پریشانیاں میں آ رہی ہیں، بہت زیادہ پریشانیوں میں میں مبتلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں، آپ کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں۔ پریشانیوں سے نجات کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل نیت صاف ہوگی، منزل آسان ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، بیماری بھی ایک پریشانی ہے، جب بھی کوئی بیماری آ جائے، بے روزگاری آ جائے، قرض داری آ جائے، مقدمہ بازی میں ملوث ہو جائیں، گھر جائیں، دشمن کی طرف سے ایذا رسانی کی کوئی صورت بنے، دشمن ہمیں پریشان کر رہا ہو، یا کوئی سی بھی آفتی ناگہانی آن پڑے، کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی ہمیں صدمہ پہنچے، یا کسی کی بات سن کر ہمیں صدمہ پہنچے، کوئی ہمیں مارے، ہمارا دل دکھائے، ہمیں دکھ پہنچائے، ٹھوکر لگے، ہماری گاڑی خراب ہو جائے، ہمارا نقصان ہو جائے، ٹریفک جام ہو جائے، یا کاروبار میں نقصان ہو جائے، یا ہمارا مال چوری ہو جائے، الغرض کسی بھی مصیبت میں ہم مبتلا ہو جائیں، کوئی سی بھی پریشانی آ جائے، تو اس وظیفے کو ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہماری پڑھتے رہنے کی اگر ہم عادت بنا لیں گے نا، انشاءاللہ عز و جل ہماری نیت صاف ہوگی تو منزل آسان ہوگی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ان آزمائشوں پر ہمیں صبر بھی نصیب ہوگا۔
परेशान नहीं होना चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। जब भी कोई आजमाइश आ जाए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज होकर गिड़ कर हम दुआ करके तो देखें। अब हम पर कोई परेशानी आ जाती है, हमें कोई नुकसान पहुंच जाता है, अब हम दूसरों के आगे बयान करना शुरू कर देते हैं। यह हमारी एक कैफियत है। कोई नुकसान हो गया, कोई हमें किसी काम में हमें बड़ा नुकसान हो गया, कोई सदमा पहुंच गया, अब हम दूसरों के आगे पहले बयान कर लेंगे, दूसरों के आगे रोना रो लेंगे और फिर आखिर में जब थक हार कर बैठ जाएंगे तो फिर हम कहते हैं कि हम सब्र ही तो कर रहे हैं। तो याद रखिए मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, सब्र जो है ना, ये सदमे की इब्तिदा पर होता है। कोई परेशानी पहुंची, कोई आजमाइश आए, अव्वलन अगर हमने सब्र किया तो फिर ये सब्र होता है। अब पहले हमने अपने भड़ास सारी निकाल ली, दूसरों के आगे बयान कर दिया और दूसरों के आगे हमने अपनी बीमारियों का, परेशानियों का रोना रो दिया, फिर जब थक हार गए फिर हम आखिर में ये कहें कि हम सब्र ही तो कर रहे हैं, तो याद रखिए ये सब्र नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बस दुआ करते रहना चाहिए, आफियत का सवाल करते रहना चाहिए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मदनी फूल अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए, इस पर हमारा अमल हो जाए कि जब भी कोई आजमाइश आए, कोई परेशानी आ जाए, हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सिर्फ और सिर्फ आफियत आफियत और आफियत का हम सवाल करें और उस आजमाइशों पर सब्र की हम दुआ करें। या अल्लाह हमें इन आजमाइशों पर, इन परेशानियों पर, इन मुसीबतों पर हमें सब्र अता फरमा। इंशाअल्लाह देखें, सब्र भी हमें नसीब होगा और हमें अल्लाह की रहमत से सवाब भी हासिल होगा और हमारी फिर वक्त के साथ साथ ये बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी, ये परेशानियां भी हमारी ख़त्म हो जाएंगी, ये मुसीबतें भी ख़त्म हो जाएंगी और ये नागहानी आफतें भी ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके बाद हमारे एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। लियाकत आपने नाम बताया था, आपने कहा कि शादी को 2 साल हो चुके हैं लेकिन औलाद का कोई सिलसिला नहीं। इस्तिखारे का आपने कहा था, आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में बज़ाहिर कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात का इशारा नहीं आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला ही की तरफ से ही कुदरती तौर पर रुकावटों का इशारा आ रहा है। आप रूहानी इलाज इसका समात फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप हर जुमा को 10 मरतबा या बारिऊ रोज़ाना 10 मरतबा आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद की नेमत नसीब होगी। और मज़ीद ये कि आप हमारी तावीज़ात अत्तारिया की बस्ते से रब्ता भी फरमा लीजिए, तावीज़ात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको भी औलाद की नेमत नसीब होगी, सिद्क़ के दिल के साथ, यकीन कामिल के साथ। और आप इन तावीज़ात अत्तारिया को इस्तेमाल करके देखें, बहुत फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और यह मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किस मसले के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चला दीजिए। और मेरा नाम शाहिद हुसैन है और मेरी वालदा का नाम राहत खातून है। मेरा मसला ये है कि मेरे ज़हन में अक्सर परेशानी रहती है और मेरा कोई भी दुनियावी काम जो है वो नहीं हो पा रहा। परेशानी रहती है, काम पूरा नहीं होता, अल्लाह ताला आसानी फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। शाहिद भाई, अभी हम आपको थोड़ी देर में इसका रूहानी इलाज बयान करते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। सर मेरी ज़बान में लुकनत है और कोई वजीफ़ा बका गए। ज़बान में लुकनत, अल्लाह तबारक व तआला आपको शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी हम आपको इसका रूहानी इलाज बयान करते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। तो मैं ईमान से 5 साल में काम कर रहा हूँ। मैं इधर कारोबार भी करता हूँ, उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो मुझे सफारा करके बताएं कि इसमें रूहानी इलाज बताएं। हिदायत खातून है। कारोबार में रुकावट है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, इस हवाले से अभी हम आपको रूहानी इलाज बयान करते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैं ज़िला खुशाम से बोल रहा हूँ। सर मेरी छोटी बेटी है सर 1 साल की, तो उसको सर इतना तलसीमियम की बीमारी है सर, जिगर जो फोन नहीं बनाता सर। तो एक तो उसकी परेशानी है, दूसरा सर मुझे शुगर है सर, तो उसकी बहुत परेशानी। जिगर खून नहीं बनाता और शुगर का मसला आपने बयान किया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दोनों ही के हम रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا نام گل محمد ہے، باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اصل میں اپنے روحانی علاج کے لیے وسوسے آتے ہیں ذہن میں وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے ڈر لگتا ہے کہ کوئی ایمان تو نہیں جا رہا میرا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ والدہ کا نام جانتی بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، وسوسوں سے ایمان تو ضائع نہیں ہو جاتا، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ابھی ہم عرض کرتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی دے دیجیے گا۔ میرے بیٹے کا نام علی ہے، اس کی والدہ کا نام نائلہ ہے۔ وہ رات میں اٹھ کے پریشان ہوتا ہے اور روتا بھی ہے، بہت زیادہ روتا ہے۔ بیٹے کا نام علی ہے، بہت زیادہ روتا ہے، اس حوالے سے استخارے کا آپ نے کہا، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا، اب انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج معلوم کرنے چاہے ہیں ان کو ابھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ آپ بھی درود پاک پڑھتے رہیے، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے۔ اس دوران ہم شامل کرتے ہیں درود پاک بھی اور نعت شریف کے اشعار بھی، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع امت، پیلاؤ بلوا کے جام الفت، پیلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، لگاؤ سینے میں آگ ایسی، قرار پائے نہ دل کبھی بھی، رلائے دن رات تیری الفت، رلائے دن رات تیری الفت، نبی رحمت شفیع امت، نبی رحمت شفیع امت، حسین ابن علی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، حسین ابن علی کا صدقہ، ہمارے غوث جلی کا صدقہ، عطا مدینے میں ہو شہادت، عطا مدینے میں ہو شہادت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج اپنی بیماریوں کے حوالے سے، اپنی پریشانیوں کے حوالے سے معلوم کیے، اب انشاءاللہ عز و جل ان کو روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میرا بیٹا 1 سال کا ہے، علی نام ہے اس کا، بہت زیادہ روتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے بیٹے کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے بیٹے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے،
اور نظر بد سے حفاظت کا ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ والوں کی نظروں میں دے دیں. اللہ والوں کی نظروں میں ہمارے بچے آ جائیں گے تو نظر بد سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، دشمنوں کی میلی نظر سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، حاسدین کی نظروں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہر طرح کی بری نظروں سے انشاءاللہ عز و جل محفوظ ہو جائیں گے. یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہوں گا. اگر آپ نے اپنے بیٹے کو 1 سال آپ نے بتایا کہ بیٹے کی عمر ہے، اگر ابھی آپ نے اپنے بیٹے کو مرید نہیں کروایا تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید بنوا دیجیے اور قادریت تاری سلسلے میں داخل کروا دیجیے. اللہ والوں کی نظروں میں آ جائیں گے تو نظر بد سے بھی انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. اور نظر سے حفاظت کا، نظر بد سے حفاظت کا روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. مدنی پنصورہ میں الحمدللہ عز و جل یہ نظر بد سے حفاظت کی ایک قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے. سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بچے کی جو نظر بد ہے وہ ختم ہو جائے گی، نظر بد سے محفوظ رہے گا. جب تک نظر نہیں اتر جاتی، جب تک اس عمل کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی. اچھا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجیے، اپنے بیٹے کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیجیے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی. ہمارے شاہد حسین بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ ذہن میں بہت زیادہ مجھے پریشانی رہتی ہے، میرا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، ہر وقت گھبراہٹ سے رہتی ہے، ٹینشن سے رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے، قلبی سکون عطا فرمائے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ ذہن میں ٹینشن رہتی ہو، پریشانی رہتی ہو، تو اس کا روحانی علاج بہت پیارا ہے. جب بھی گھبراہٹ ہونے لگے، ٹینشن آ جائے، کوئی ذہن میں پریشانی آ جائے، تو 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پہ دم کر کے اسی وقت پی لیں. انشاءاللہ عز و جل اسی وقت آپ کی ذہنی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، ذہنی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہوگا. شاہد حسین بھائی، آپ اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. بسا اوقات اس طرح کی مسائل آ جاتے ہیں سامنے، ذہنی ٹینشنیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، اور کوئی سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی کیا کریں، تو اس روحانی علاج پر عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ذہنی سکون نصیب ہو جائے گا، قلبی سکون نصیب ہو جائے گا، دل کو قرار آ جائے گا. اسی طرح شاہد حسین بھائی، آپ نے یہ بھی کہا کہ میرا کوئی کام پورا نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے بھی روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں. آپ کو چاہیے کہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو یا مؤخرو روزانہ آپ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھ سکتے ہیں، اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھیں. اگر ہمارا کوئی کام ایسا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، جس کام میں ہم ہاتھ ڈالتے ہوں وہ کام ہمارا پورا نہیں ہو پاتا ہو، تو اس پر عمل کریں. روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھیں. اللہ کی کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہماری یہ تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری زبان میں بہت زیادہ لکنت ہے، بولتے وقت میری زبان میں لکنت آ جاتی ہے اور میں صحیح طرح بول نہیں پاتا. اللہ تبارک و تعالی آپ کی زبان کی لکنت کو دور فرمائے، آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. اس کا روحانی علاج مدنی پنصورہ میں لکھا ہوا ہے، بہت پیارا روحانی علاج ہے، اور مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 221 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ یہ قرآن پاک کی یہ آیات، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، دوبارہ سماعت فرما لیجئے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن پاک کی یہ آیات پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان کی لکنت دور ہو جائے گی. اچھا، ایسا نہ ہو کہ اب ماہ رمضان المبارک ہے، روزے چل رہے ہیں،
تو روزے کی حالت میں دم کر کے پانی پی لیں، ایسا نہیں کرنا، روزے کے بعد ہی جو ہے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں آپ چاہے تو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور بار بار ان آیات کی آپ تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان کی لکنت یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے اور اس کی کارڈ بھی کروا لیجئے اور تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی زبان کی لکنت یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر ابھی آپ کو یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو مدنی پنسورہ حاصل فرما لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے اور ان آیات کی آپ تلاوت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں آنے والی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ روحانی علاج آپ نے معلوم کیا تھا، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا قہارو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام ہی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ مزید یہ کہ آپ بھی ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، تعویذات حاصل کیجئے اور کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے۔ اور دیکھیں، فرائض کی پابندی بھی ہم کرتے رہیں، پریشانیوں سے نجات کا، روزگار میں برکت کا جو سب سے بڑا روحانی علاج ہے، سب سے بہترین روحانی علاج ہے، وہ ہے ہی فرائض کی پابندی۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر ہمارا عمل ہو، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی برکت رہے گی۔ اسی طرح ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ یہ بیماری ہے کہ جگر ان کا خون نہیں بنا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بچی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج بہت پیارا روحانی علاج ہے کہ اگر کسی کا جگر خون بنانا چھوڑ دے تو اب بچی چونکہ آپ کی چھوٹی ہے، وہ خود تو اس روحانی علاج پر عمل نہیں کر سکے گی، چاہے تو آپ یا کوئی دوسرا 7 دن تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اول و آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیں، پڑھ کر بچے پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے امید ہے کہ بچی کا جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ اب صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس پر عمل کر کے تو دیکھیں، بہت جلد آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی، شفا حاصل ہوگی۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، مدنی پنسورہ کے باب فیضان تلاوت میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ 7 دن تک 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور بچی پر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل بچی کا جگر خون بنانا شروع کرے گا۔ اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، بچی کی اس بیماری کی کارڈ کروائیے، اور پلیٹوں والا ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر ایک عمل کیا جاتا ہے، وہ پلیٹوں والا کورس بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دینا چاہوں گا، اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو، کوئی شرعی مجبوری آڑے نہ آئے، تو آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی۔ دعا کریں، عاشقان رسول کی صحبت میں دعا کریں، علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، اور ضمناً آپ کو یہ برکت بھی حاصل ہوں گی کہ بچی صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں اور وسوسوں کی وجہ سے میرے ایمان پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، جس کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں تو وسوسوں سے ایمان پر اثر بھی کچھ نہیں پڑتا اور اس سے ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ جس کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، یہ کامل ایمان کی علامت ہے کہ شیطان وہیں حملہ کرتا ہے، وہیں زیادہ بہکاتا ہے، وہیں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، اور چور بھی وہیں آتا ہے جہاں پر مال و دولت ہوتا ہے، اور شیطان چونکہ یہ ایمان کا چور ہے، شیطان وہیں آتا ہے، وہیں زیادہ وسوسے ڈالتا ہے جس کے پاس ایمان کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ تو زیادہ وسوسے آنا یہ تو کامل ایمان کی علامت ہے، کامل ایمان کی دلیل ہے۔ بہرحال برے وسوسوں سے نجات کے لیے
گندے خیالات سے نجات کے لیے، برے وسوسوں سے نجات کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت کے ساتھ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورۃ الناس پڑھا کریں، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ سورۃ الناس مکمل آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل برے وسوسے برے خیالات سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آخر میں ایک وضاحت بھی عرض کرتا چلوں، پورا سلسلہ ہونے والا ہے۔ سلسلے میں ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اپنی بیماریوں کی کارڈ کروا لیجئے، اپنی پریشانیوں کی کارڈ کروا لیجئے، اپنے اس مسئلے کے لیے کارڈ کا عمل کروا لیجئے۔ یہ آخر کارڈ کا عمل ہے کیا؟ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے، یہ سوال آئے کہ کارڈ کا عمل ہوتا کیا ہے، کس طرح کارڈ کا عمل کروایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آخر ہے کیا کارڈ کا عمل؟ یہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ دیکھیں، آج کل ہمارے معاشرے میں مختلف امراض، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے، کوئی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی شوگر کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کو درد سر ہے تو کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کو نزلہ ہے تو کسی کو زکام ہے، کسی کو کھانسی ہے، کوئی بخار میں مبتلا ہے، کوئی بلغمی امراض میں مبتلا ہے، کوئی ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو کسی کو بی ہے، تو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہے، کوئی امراض شکم میں مبتلا ہے، امراض شکم پیٹ کے امراض میں مبتلا ہے، کوئی دل کے امراض میں گھرا ہوا ہے، کسی کے پتے میں پتھری ہے، کسی کے مثانے میں پتھری ہے تو کسی کے گردے میں پتھری ہے، کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہے، اور تو کوئی گردے میں کسی کی پتھری آ چکی ہے، کسی کے گردے فیل ہو چکے ہیں، کوئی بے روزگاری کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کے رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو کسی کے جائز حقوق ملنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کی گھر گھر شکایات عام ہیں، اس طرح کے مسائل میں ہر کوئی گرفتار ہے۔ اسی طرح کوئی جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں گرفتار ہے، اور اسی طرح نظر بد وغیرہ کی آفات بھی عام ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، جو بھی اس طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے تو الحمدللہ عز و جل آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ بدریہ ویب سائٹ www.dawatislami.net، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل جس طرح مجلس نے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ ہوم ڈیلیوری اور آن لائن استخارے کی خدمات جاری کی، جن کے ذریعے ہزاروں افراد فی سبیل اللہ استخارہ کرواتے اور گھر بیٹھے تعویذات اتاریہ پاتے ہیں۔ اسی طرح الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے لیے آن لائن کارڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ سینکڑوں ہزاروں افراد فی سبیل اللہ مختلف پریشانیوں کی کارڈ کروا رہے ہیں، مختلف بیماریوں کی کارڈ کروا رہے ہیں، اور گھر بیٹھے آن لائن کارڈ کے ذریعے بھی ہر پریشانی کی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں۔ ہر طرح کی بیماری، خلل آصف، جادو، نظر بد، گھریلو جھگڑے کے خاتمے اور جائز حقوق کے حصول کے لیے الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ کی آن لائن کارڈ سروس کے مندرجہ ذیل فارم پر آپ اپنا مسئلہ یا پریشانی لکھ کر ہم مجلس کو میل کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ آپ کے ہر مسئلے کے حل کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے ان مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اور اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے۔ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز، فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر بھی آپ چاہے تو ہمیں اپنے مسائل بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اور آپ کے مسائل کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ فیضان رمضان، اس کی یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اور اب یہ سلسلہ
جس میں آپ کی فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں. آپ نے کوئی نعت شریف سننا ہے, کوئی منقبت سننا ہے, تلاوت سننا ہے تو بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ عز و جل مزید ابھی جاری رہے گا, کہیں جائیے گا نہیں. مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیں, سلسلے میں شامل رہیں, ماہ رمضان مبارک کی خوب برکاتیں حاصل کرتے رہیں, مدنی پھول سنتے رہیں. اور ذہِ نصیب اس سلسلے کی بھی اپنے ساتھ ایک ڈائری بنا لیجئے. جو بھی مدنی پھول بیان کیے جائیں, ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے جو مدنی پھول بیان کیے جائیں تو اپنے ساتھ اس کو آپ تحریر فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ سلسلہ مزید آگے کی طرف بڑھے گا. مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کو مزید آگے کی طرف پڑھانے کے لیے, اس سلسلے کو, یہ جو سلسلہ ہے آپ کی فرمائش, اس سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اس سلسلے میں شامل رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اللہ کا فیضان رمضان فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رمضان سے ہمیں تو والہانہ پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار. مدین جی